عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے آپ اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے۔ آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیو موجود ہے۔ بچوں، امید ہے کہ آپ سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، آج ہم اپنی 6ٹھی جماعت کی اسلامیات کی کتاب کا 8واں سبق پڑھیں گے اور سمجھیں گے، جس کا نام ہے صداقت۔ دین اسلام نے جن اچھے اخلاق و آداب کو اپنانے کا حکم دیا ہے ان میں صداقت سر فہرست ہے، یعنی سب سے پہلے نمبر پر صداقت ہے، جس کے معنی ہیں سچائی کے۔ صداقت کی بہت اہمیت و فضیلت ہے۔ صدق کے لفظی معنی راست بازی اور سچائی کے ہیں۔ صداقت سے مراد صرف سچ بولنا ہی نہیں بلکہ اس سے مراد نیت، ارادے اور عمل کی سچائی بھی ہے، یعنی جو بات کہی جائے دل میں بھی وہی ہو اور عمل بھی اسی کے مطابق ہو۔ مومن اور منافق میں یہی فرق ہے کہ مومن اپنے قول و فعل میں یکساں ہوتا ہے جبکہ منافق کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، یعنی ایک مسلمان جو بات کہتا ہے اور کرتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، یعنی اس کے قول و فعل میں کوئی برائی یا کوئی دھوکہ نہیں ہوتا، جبکہ منافق کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے، یعنی جو بات وہ کرتا ہے دل میں اس کے خلاف ہوتا ہے۔ سچائی اللہ تعالیٰ کا خاص وصف ہے، یعنی سچائی اللہ تعالیٰ کی سب سے خاص خوبی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خود سچا ہے، اس کا پیغام سچا ہے اور اس کے بھیجے ہوئے نبی بھی سچے ہیں۔ تمام انبیاء نے ہمیشہ حق بات کی تلقین کی اور اس پر عمل کر کے دکھایا۔ بچوں، یعنی اللہ تعالیٰ خود سچا ہے، اس نے جو پیغام دیا یعنی قرآن پاک وہ سچا ہے، اور اس کے بھیجے ہوئے تمام نبی جنہوں نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کر کے دکھایا وہ تمام نبی بھی سچے ہیں۔ تمام انبیاء نے ہمیشہ حق بات کی تلقین کی، تمام نبیوں نے ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین کی اور اس پر عمل کر کے بھی دکھایا، یعنی جو وہ بات کہا کرتے تھے پہلے اس پر خود عمل کر کے دکھاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے ہمیشہ سچ بات کیا کرتے تھے، اس لیے اعلان نبوت سے پہلے ہی صادق و امین کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت دشمن بھی آپ کی صداقت کی گواہی دیتے تھے، یعنی جب نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کا رتبہ نہیں ملا تھا، اس سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے اور امانت دار، یعنی ان کے پاس جو امانتیں رکھوائی جاتی تھی وہ ان میں خیانت کیے بغیر اسی طرح لوگوں کو واپس لوٹا دیا کرتے تھے، اس لیے وہ نبی بننے سے پہلے ہی صادق و امین کے نام سے مشہور تھے، اور ان کی صداقت کا یہ عالم تھا یا یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی مخالفت کرنے والے تھے یا ان کے دشمن تھے وہ آپ کی سچائی کی گواہی دیتے تھے۔ اسلام میں سچائی کی بہت اہمیت ہے۔ ہمارے دین نے نہ صرف سچائی اور صداقت کو اپنانے کا حکم دیا ہے بلکہ بچوں کی صحبت میں رہنے اور ان کے ساتھ یعنی سچوں کی صحبت میں رہنے، یعنی جو سچ بولتے ہیں ان کی صحبت میں رہنے کا حکم دیا ہے اور ان کا ساتھ دینے کی تلقین کی ہے۔ بچوں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دین نے ہمیں سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کی تلقین کی ہے، کیونکہ اگر ہم سچے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، ان کی صحبت اختیار کریں گے تو یقیناً ہمارے اندر بھی ان کی خوبیاں آ جائیں گی، یعنی ہمارے اندر بھی وہ عادتیں آ جائیں گی جو سچے لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں، کیونکہ بچوں آپ کو پتہ ہے نا کہ انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے، یعنی اگر آپ کے دوست اچھے ہوں گے تو آپ بھی اچھے ہوں گے، آپ کو بھی لوگ اچھے لفظوں میں پکاریں گے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں یا ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو سچ بولتے ہیں، وہ بچے جو سچ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور راست بازوں کے ساتھ رہو۔ کامل مومن ہونے کے لیے زبان، دل اور عمل کی سچائی ضروری ہے۔ زبان کی سچائی یہ ہے کہ سچ بولا جائے اور وعدے کو پورا کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو باتیں کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، پہلی خیانت اور دوسری جھوٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک کامل نہ ہوگا جب تک وہ ہر طرح کے جھوٹ کو نہ چھوڑ دے، یہاں تک کہ مذاق اور جھگڑے میں بھی۔ بچوں، یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان، اس کا ایمان جب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک وہ جھوٹ کو نہ چھوڑ دے، یہاں تک کہ مذاق اور جھگڑے میں بھی، یعنی اگر ہم مذاق میں بھی جھوٹ بولیں یا کسی لڑائی جھگڑے میں جھوٹ بولیں تو یہ بھی ہمیں ہمارے پیارے نبی نے منع فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا جو جھوٹ بولے، یعنی جھوٹ کو ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دینا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو باتیں کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، مطلب کسی بھی مسلمان میں دو باتیں نہیں ہو سکتی۔ ایک خیانت، یعنی اگر اس کے پاس کوئی چیز رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے، وعدہ خلافی کرے، اور دوسری جھوٹ، یعنی جھوٹ بولنے والے کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند نہیں فرماتے۔ ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو جھوٹ بولتا ہے اس سے فرشتے اس کی جھوٹ کی بولنے کی بدبو کی وجہ سے بہت دور چلے جاتے ہیں،
یعنی اگر کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے کہ فرشتے بھی اس کو چھوڑ کر دور چلے جاتے ہیں۔ تو بچوں، اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگاتے ہیں کہ جب فرشتے جھوٹے انسان سے دور چلے جاتے ہیں تو ہمارا اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا خفا یا ناراض ہوتے ہوں گے جب اس کا بندہ کسی سے بھی جھوٹ بولے۔ سچا اور ایماندار تاجر قیامت میں انبیاء اور شہداء کرام کے ساتھ ہوگا۔ کاروباری معاملات میں بھی صداقت کی بہت اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامان بیچنے کے لیے اس کی جھوٹی تعریف کرنے سے بھی منع فرمایا۔ سچائی ایمان ہے اور جھوٹ نفاق ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹی گواہی دینے اور جھوٹی تعریف کرنے سے بھی منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچ نیکی کا راستہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ جھوٹ برائی کا راستہ دکھاتا ہے اور برائی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جھوٹ انتہائی ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں کے لیے گمراہی اور دردناک عذاب مقرر کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ مومن کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو بے لحاظ جھوٹا ہے۔ یعنی بچوں، یہاں پہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کسی بھی حالت میں جھوٹ نہیں بولنا ہے، نہ جھوٹی گواہی دینی ہے کسی بھی معاملے میں اور نہ کسی کی جھوٹی تعریف کرنی ہے، کیونکہ جھوٹ آپ کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور پھر اس کا جو آخری ٹھکانہ ہوتا ہے جھوٹے کا وہ دوزخ کی آگ ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے، چاہے آپ کا کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ ہو جائے، لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جھوٹ نہیں بولیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح آپ نے ہر معاملے میں سچ بولنا ہے۔ جب ایک انسان یہ عہد کر لیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کرے گا اور انہی راستوں پر چلے گا تو ہمارے لیے یہ راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ سچ نیکی کا راستہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ جب انسان سچ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سچے انسان کو پسند فرماتے ہیں اور فرشتے اس کی نیکیاں لکھتا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا اس کو سچے انسان سے مخاطب کیا جاتا ہے اور سچ ہمیں جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان کی یہ خواہش اور آرزو ہے کہ اسے آخرت میں جنت نصیب ہو۔ تو ہم جنت آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں اور جھوٹ کو اپنی زندگیوں سے نکال دیں اور سچ بولنے کی عادت کو اپنا لیں تو ہم جنت کی طرف بڑھ سکتے ہیں یا جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ بولنے کو اہل جنت کی علامت قرار دیا۔ نیت اور ارادے کی سچائی دراصل دل کی سچائی ہے جس کے بغیر کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔
یعنی جب تک ہم منہ سے تو سچ بولیں لیکن ہمارے دل میں اور نیت میں سچائی نہ ہو تو یہ عمل ہمارے لیے بیکار ہے۔ نیت اور ارادے کی سچائی ہی دراصل دل کی سچائی ہے۔ لہٰذا دین نے کسی عمل کی درستی کے لیے نیت و ارادے کو درست ہونے کو اہم قرار دیا ہے۔ حدیث کے مطابق قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے 3 لوگ یعنی ایک عالم، ایک شہید اور ایک دولت مند حاضر ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک اپنے علم، جانبازی اور سخاوت کے کارنامے بیان کرے گا۔ عالم یہ بتائے گا کہ اس نے کس طرح علم پھیلایا۔ شہید یہ بتائے گا کہ اس نے اپنے ملک کے لیے یا اسلام کے لیے کس طرح شہادت کا درجہ حاصل کیا اور اپنی بہادری سے یہ درجہ اسے ملا۔ اور جو دولت مند ہوگا وہ یہ بتائے گا کہ میں نے دولت کے ہونے کے باوجود سخاوت سے یعنی اپنے روپے پیسے کو لوگوں میں بانٹا اور غریبوں کی مدد کی۔ ان کے کارنامے سن کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، اور فرشتے بھی یہی کہیں گے، کیونکہ یہ کام کرتے ہوئے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے سچائی اور خلوص کا جذبہ موجود نہ تھا۔ یعنی ان کے دلوں میں تو سچائی نہیں تھی، لیکن وہ ظاہری طور پہ یہ سارے کام کر رہے تھے، تو یہ سارے کام ان کے لیے بیکار ہیں کہ جب تک ان تمام کاموں کے لیے دل میں سچائی موجود نہ ہو اور خلوص کا جذبہ موجود نہ ہو، اور یہ محض شہرت حاصل کرنے کی غرض سے کیے گئے ہوں، یعنی یہ لوگ چاہتے ہوں کہ ہمیں لوگ اچھے لفظوں میں یا اچھے لفظوں سے پکاریں، ہمیں دیکھ کر ہماری تعریفیں کریں، تو ان کے دلوں میں جو ہے شہرت حاصل کرنے کی غرض تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے عالم، شہید اور سخی کو جھوٹا قرار دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف دل سے سچائی اور ارادے کی سچائی کو قبول کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں اور ارادے میں سچائی نہ ہو، اچھا کام کریں لیکن محض دکھاوے کے لیے کہ دنیا والے آپ کی واہ واہ کریں، آپ کی تعریف کریں، تو ایسے کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے جھوٹا قرار دیا ہے۔ تو بچوں، زبان اور دل کے ساتھ عمل کی سچائی کی بھی بہت اہمیت ہے۔ یعنی زبان اور دل سے تو ہم کام کر رہے ہیں، لیکن جب تک ہمارے عمل میں سچائی نہ ہو، جب تک کوئی بھی عمل قابل قبول یا نہیں ہوتا۔ یعنی آدمی جو قول و قرار کرے اسے اپنے عمل سے پورا کر کے دکھائے۔ مطلب اگر آپ کسی بھی چیز کا اقرار کرتے ہیں، کوئی بات کہتے ہیں، تو آپ جب تک اس پہ خود عمل نہیں کریں گے تو وہ کام یا وہ بات بیکار ہے، کیونکہ جب تک ہم خود اس کام پہ عمل نہیں کریں گے تو دوسرا بھی ہماری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ اسی لیے اگر ہم کسی کو نصیحت کریں تو اس نصیحت کو کرنے سے پہلے ہمیں اس کام پر خود بھی عمل کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم کسی کو تو جھوٹ بولنے کی نہ بولنے کی نصیحت کرتے ہیں، لیکن ہم خود تو جھوٹ بولتے ہیں اپنے ہر کام میں، اپنی زندگی کے معمولات میں ہم نے جھوٹ اپنایا ہوا ہے، لیکن ہم دوسروں کو جھوٹ نہ بولنے کی تلقین کریں گے تو کوئی بھی ہماری بات پر یقین نہیں کرے گا یا ہماری بات اس کے دل پر اثر نہیں کرے گی۔ اسی طرح مثال کے طور پر حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب اگر مجھے کسی غزوہ میں شرکت کا موقع ملا تو میں اپنی جان کی بازی لگا دوں گا۔ انہوں نے اپنے اس قول پر عمل کر کے دکھایا، چنانچہ غزوہ احد میں شریک ہوئے اور نہایت دلیری کے ساتھ لڑے۔ ان کے جسم پر نیزے اور تلوار کے تقریباً 80 زخم آئے اور آخرکار شہادت حاصل کی، کیونکہ ان کا ارادہ سچا تھا، ان کے دل میں سچائی تھی اور انہوں نے
جو کہا اس پر عمل کر کے دکھایا اور نہایت بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے اسلام کی راہ میں شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے عمل کی سچائی اتنی پسند آئی کہ قرآن میں اس واقعے کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا۔ ترجمہ۔ سورہ احزاب کا ترجمہ کی آیت کا ترجمہ ہے، مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، تو ان میں بعض ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہ بدلا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا چاہے تو ان پر مہربانی کرے۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جھوٹ بولنے اور جھوٹے وعدے کرنے سے انسان کی عزت اور ساکھ متاثر ہوتی ہے۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے انسان کو مزید کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ انسان جھوٹ کے ذریعے چند ایک بار تو فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کو اس کے جھوٹ کا اندازہ ہونے لگتا ہے۔ پھر ایسے شخص کی سچی بات پر بھی اعتبار نہیں کیا جاتا اور دوسرے لوگ اسے جھوٹا جان کر اس کی عزت نہیں کرتے۔ بچوں، مثل مشہور ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، یعنی آپ جتنا چاہے جھوٹ سے کام لیں، کبھی نہ کبھی سچ سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو 10 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور ایسا نہیں ہوتا وقتی طور پر تو آپ جھوٹ بول کے اپنا کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن کہیں بھی نہ کبھی یا کہیں نہ کہیں وہ جھوٹ کھل جاتا ہے اور پھر انسان کو دوسرے کے سامنے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہ ایک جھوٹ ہی نہ بولیں جس سے ہمیں 9 جھوٹ اور بولنے پڑیں۔ ہمیشہ سچ بولیں اور سچائی کو پھیلائیں۔ جھوٹ بولنے والے کو منع کریں جھوٹ بولنے سے، اور اسے سچائی کی خوبیاں بتائیں اور سچائی سے حاصل ہونے والے انعامات کے بارے میں بتائیں، اور کوشش کریں کہ ہمارا دوسرا ساتھی بھی جھوٹ نہ بولے۔ آج ہمارے معاشرے میں بگاڑ کی اصل وجہ جھوٹ اور غلط بیانی سے کام لینا ہے۔ جھوٹ بولنا ہنر بن گیا ہے، جس کی وجہ سے ہر شعبہ زوال کا شکار ہے۔ پورا معاشرہ بد اخلاقی اور برائیوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، کیونکہ جھوٹ ہر برائی کی جڑ ہے۔ ہر شخص اپنی بساط کے مطابق بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے فائدے کے حصول کے لیے جھوٹ سے کام لیتا ہے۔ اگر ہم صداقت یا سچائی کے اصول پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہمیں بہت سی انفرادی اور اجتماعی خرابیوں سے نجات مل سکتی ہے۔ یعنی آج کل ہمارے معاشرے میں جو جتنا بہتر اور اچھے طریقے سے جھوٹ بولتا ہے وہ اتنا ہی کامیاب ہے۔ ہر زندگی کے ہر معاملے میں اور معاشرے میں ہر جگہ جھوٹ سے کام لیا جا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یا ہمارے ملک میں پھیلنے والی افراتفری اور بدامنی کی ایک وجہ جھوٹ بھی ہے، کیونکہ ہم نے جھوٹ کو اپنی زندگیوں میں اتنا شامل کر لیا ہے کہ ہمارے منہ سے صرف جھوٹ ہی نکلتا ہے، اور جھوٹ بولتے ہوئے ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ وقتی طور پر تو آپ کو جھوٹ بول کے بہت سے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، بہت سے آپ کی زندگی میں آسانیاں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ جھوٹ کبھی بھی چھپتے نہیں ہیں، اور جب دوسرے شخص پر آپ کا جھوٹ کھلے گا تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کو کتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی، اور اس شخص کی نظر میں آپ کی عزت بھی ختم ہو جائے گی۔
تو ہمیں اپنی زندگیوں سے جھوٹ کو نکالنا ہے. ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم خود بھی سچ بولیں گے اور دوسروں کو بھی سچ بولنے کی تلقین کریں گے، تاکہ ہم سب ایک اچھے اور سچے معاشرے کے شہری بن سکیں اور ہر جگہ سچ کا پرچار کریں.